السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانیہ میں جیلی علماء کس طرح تیار کیے جاتے ہیں؟ دوستو یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اسلام کے خلاف کس طرح اور کہاں کہاں سے سازشیں ہو رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ دوستو مسلمانوں کو بہت سے مسائل کے ساتھ جس ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے وہ ہے باہمی اتحاد کی کمی۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، ایک امت، لیکن پھر بھی امت اتنی پارا پارا کیوں ہے؟ اس میں ہماری اپنی کوتاہیوں کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کی بھی محنت شامل ہے۔ زیر نظر تحریر اور ویڈیو ایک ایسی ہی حقیقت ہے کہ کیوں ابھی تک ہم ایک چاند پر بھی متفق نہیں ہو پا رہے۔ یہ مضمون جولائی 2010 کے اردو ڈائجسٹ میں شائع ہوا۔ سنتے ہیں۔ دوستو نواب راحت خان سعید خان چھیتاری 1940 کی دہائی میں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے گورنر رہے۔ انگریز حکومت نے انہیں یہ اہم عہدہ اس لیے عطا کیا کہ وہ مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاست سے لا تعلق رہ کر انگریزوں کی وفاداری کا دم بھرتے رہیں۔ نواب چھیتاری اپنی یادداشتیں لکھتے ہوئے انکشاف کرتے ہیں کہ ایک بار انہیں سرکاری ڈیوٹی پر لندن بلایا گیا۔ ان کے ایک پکے انگریز دوست نے جو ہندوستان میں کلکٹر رہ چکا تھا نواب صاحب سے کہا، آئیں آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کراؤں جہاں میرے خیال میں آج تک کوئی ہندوستانی نہیں گیا۔ نواب صاحب خوش ہو گئے۔ انگریز کلکٹر نے پھر نواب صاحب سے پاسپورٹ مانگا کہ وہ جگہ دیکھنے کے لیے حکومت سے تحریری اجازت لینی ضروری تھی۔ 2 روز بعد کلکٹر اجازت نامہ ساتھ لے آیا اور کہا، ہم کل صبح چلیں گے لیکن میری موٹر میں موٹر وہاں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی صبح نواب صاحب اور وہ انگریز منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر بائیں طرف جنگل شروع ہو گیا۔ جنگل میں ایک پتلی سی سڑک موجود تھی۔ جوں جوں چلتے گئے جنگل گھنا ہوتا گیا۔ سڑک کے دونوں جانب نہ کوئی ٹریفک تھا نہ کوئی پیدل مسافر۔ نواب صاحب حیران بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ موٹر چلے چلتے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑا دروازہ نظر آیا۔ پھر دور سامنے ایک نہایت وسیع و عریض عمارت دکھائی دی۔ اس کے چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور درختوں کی ایسی دیوار تھی جسے عبور کرنا ناممکن تھا۔ عمارت کے چاروں طرف زبردست فوجی پہرا تھا۔ اس عمارت کے باہر فوجیوں نے پاسپورٹ اور تحریری اجازت نامہ غور سے دیکھا اور حکم دیا کہ اپنی موٹر وہیں چھوڑ دیں اور آگے جو فوجی موٹر کھڑی ہے اس میں سوار ہو جائیں۔ نواب صاحب اور انگریز کلکٹر پہرے داروں کی موٹر میں بیٹھ گئے۔ اب پھر اس پتلی سڑک پر سفر شروع ہوا۔ وہی گھنا جنگل اور دونوں طرف جنگلی درختوں کی دیواریں۔ نواب صاحب گھبرانے لگے تو انگریز نے کہا، بس منزل آنے والی ہے۔ آخر دور ایک اور سرخ پتھر کی
بڑی عمارت نظر آئی تو فوجی ڈرائیور نے موٹر روک دی اور کہا یہاں سے آگے آپ صرف پیدل جا سکتے ہیں۔ راستے میں کلکیٹر نے نواب صاحب سے کہا یاد رکھیں کہ آپ یہاں صرف دیکھنے آئے ہیں، بولنے یا سوال کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔ عمارت کے شروع میں دالان تھا، اس کے پیچھے متعدد کمرے تھے۔ دالان میں داخل ہوئے تو ایک باریش نوجوان عربی کپڑے پہنے، سر پر عربی رومال لپیٹے ایک کمرے سے نکلا۔ دوسرے کمرے سے ایسے ہی دو نوجوان نکلے۔ پہلے نے عربی لہجے میں السلام علیکم کہا، دوسرے نے وعلیکم السلام کہا اور کہا کیا حال ہے؟ نواب صاحب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کچھ پوچھنا چاہتے تھے لیکن انگریز نے فوراً اشارے سے منع کر دیا۔ چلتے چلتے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ اندر مسجد جیسا فرش بچھا ہے، عربی لباس میں ملبوس متعدد طلبہ فرش پر بیٹھے ہیں، ان کے سامنے استاد بالکل اسی طرح بیٹھے سبق پڑھا رہے ہیں جیسے اسلامی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ طلبہ عربی اور کبھی انگریزی میں استاد سے سوال بھی کرتے۔ نواب صاحب نے دیکھا کہ کسی کمرے میں قرآن کا درس ہو رہا ہے، کسی جگہ بخاری کا درس دیا جا رہا ہے اور کہیں مسلم شریف کا۔ ایک کمرے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا، ایک اور کمرے میں فقہی مسائل پر بات ہو رہی تھی، سب سے بڑے کمرے میں قرآن مجید کا ترجمہ مختلف زبانوں میں سکھایا جا رہا تھا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ہر جگہ باریک مسئلے مسائل پر زور ہے، مثلا وضو، روزے، نماز اور سجدہ سہو کے مسائل، وراثت اور رضاعت کے جھگڑے، لباس اور داڑھی کی وضاحت، چاند کا نظر آنا، غسل خانے کے آداب، حج کے مناسک، بکرا، دمبا کیسا ہو، چھری کیسے ہو، دمبا حلال ہے یا حرام، حج بدل اور قضا نمازوں کی بحث، عید کا دن کیسے طے کیا جائے اور حج کا کیسے، پتلون پہننا جائز ہے یا ناجائز، عورت کی پاکی کے جھگڑے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا نہیں، تراویح 8 ہے یا 20 وغیرہ وغیرہ۔ ایک استاد نے سوال کیا، پہلے عربی پھر انگریزی اور آخر میں نہایت شائستہ اردو میں، جماعت اب یہ بتائے کہ جادو، نظر بند، تعویذ، گنڈا، اسیب، ان سب کا سایہ برحق ہے یا نہیں؟ 35-40 کی جماعت با یک آواز پہلے انگریزی میں بولی ٹرو ٹرو، پھر عربی میں یہی جواب دیا نعم نعم، اور پھر اردو میں۔ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر سوال کیا، الاستاذ، قرآن تو کہتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے۔ استاد بولے، قرآن کی بات مت کرو، روایات اور ورد میں مسلمان کا ایمان پکا کرو، ستاروں، ہاتھ کی لکیروں، مقدر اور نصیب میں انہیں الجھاؤ۔ یہ سب دیکھ کر وہ واپس ہوئے تو نواب چھتاری نے انگریز کلکیٹر سے پوچھا، اتنے عظیم دینی مدرسے کو آپ نے کیوں چھپا رکھا ہے؟ انگریز نے کہا، ارے بھائی، ان سب میں کوئی مسلمان نہیں، ان سب میں کوئی مسلمان نہیں، یہ سب عیسائی ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے پر انہیں مسلمان ملکوں خصوصاً مشرق وسطی، ترکی، ایران اور ہندوستان بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں،
پھر نمازیوں سے کہتے ہیں کہ وہ یورپی مسلمان ہیں، انہوں نے مصر کی جامعہ الازہر میں تعلیم پائی ہے اور وہ مکمل عالم ہے۔ یورپ میں اتنے اسلامی ادارے موجود نہیں کہ وہ تعلیم دے سکیں۔ وہ سردست تنخواہ نہیں چاہتے، صرف کھانا، سر چھپانے کی جگہ درکار ہے۔ وہ مؤذن، پیش امام، بچوں کے لیے قرآن پڑھانے کے طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارہ ہو تو اس میں استاد مقرر ہو جاتے ہیں، جمعے کے خطبے تک دیتے ہیں۔ نواب صاحب کے انگریز مہمان نے انہیں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ اس عظیم مدرسے کے بنیادی اہداف یہ ہیں: مسلمانوں کو وظیفوں اور نظری مسائل میں الجھا کر قرآن سے دور رکھا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جس طرح بھی ہو سکے گھٹایا جائے۔ اس انگریز نے یہ انکشاف بھی کیا کہ 1920 میں توہین رسالت کی کتاب لکھوانے میں یہی ادارہ شامل تھا۔ اسی طرح کئی برس پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کرنے والا یہی ادارہ تھا۔ اس کی کتابوں کی بنیاد لندن کی اسی عمارت سے تیار ہو کر جاتی تھی۔ خبر ہے کہ سلمان رشدی کی کتاب لکھوانے میں بھی اسی ادارے کا ہاتھ تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایک بہت ہی اہم تحریر اور بہت ہی اہم ویڈیو جو آپ کے گوشے گزار کی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، صرف اور صرف مسلمان ہی ہدف کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب مسلمان جاگ گیا تو اس نے پوری دنیا پر حکمرانی کرنی ہے۔ صرف اور صرف ایک مسلمان ہی ہے، اگر اسے دبا لیا گیا تو پھر ہماری بادشاہت ہے۔ اور مسلمان تب غالب آ سکتا ہے جب ان کے اندر بھائی چارہ، یکجہتی اور آپس میں اچھے تعلقات ہوں گے۔ لیکن جب ایسے مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھایا جائے، مسئلہ تقدیر، حاضر ناظر کا مسئلہ، انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، نماز سے پہلے صلاۃ پڑھنی ہے یا نہیں، فاتحہ خلف الامام، ایسے مسائل میں الجھا کر ہمارے اندر اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اس کو سوچو، سنجیدہ لو، ہمارے علماء بھی اس کو سنجیدہ لیں۔ اب وہ وقت نہیں کہ مناظرے بٹھاؤ، جو آپ کا موقف ہے اس پر ڈٹے رہو، کام کرو، لیکن اختلاف سے باز آ جاؤ۔ اب اس امت میں اختلاف برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ امت پہلے پارا پارا ہو چکی ہے۔ ہم نے، ہمارے علماء نے، علماء بھی یہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہی اختلاف پیدا کرتے ہیں، حالانکہ جو بڑے علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ اگر کوئی دوسرا ہماری مسجد میں آ جائے تو ہم مسجد کو دھوتے ہیں کہ ہماری مسجد ناپاک ہو گئی، نعوذ باللہ۔ اتنی نفرت! وہ کس نبی کی امتی ہو؟ یہ تو دیکھو، جو کافر کا پیشاب بھی اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے، اس نبی کے امتی ہو، اور آپس میں کیسا اختلاف کہ سلام نہیں کرنا اسے۔ بھئی وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اختلاف ہے، اختلاف کے بھی آداب ہیں، آداب کے اندر رہ کر اختلاف کرو، لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے۔ کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ اور آپس میں اتنے بڑے اختلافات نہ کرو، آپس میں محبتیں بانٹو۔ یہ ہمارے اختلافات کی وجہ سے آج امت کو زوال آیا ہوا ہے۔ ہم متحد ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم اتحاد کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم بٹ جاتے ہیں۔
दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। और अगर आप हमारे चैनल AS इंफॉर्मेशन टीवी पर नए हैं तो इसको भी लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के निशान को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।